وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھیا نے یہ آپ نے جو پوسٹ بھیجی ہے نا، الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ مکمل جو ہے جی، آپ نے اس کی متعلق پوچھا ہے کہ آیا یہ صحیح ہے؟ جی، یہ جو ہے نا ایک دفعہ پڑھنا یہ 24 گھنٹے ذکر کرنے سے افضل اور بہتر ہے۔ اس بارے میں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ایک روایت آتی ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ہونٹ ہل رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام میرے پاس سے گزرے اور انہوں نے مجھے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا میں آپ کو ایسا ذکر نہ بتاؤں، یعنی جو دن رات ذکر کرنے سے افضل ہے، مطلب وہی 24 گھنٹے ذکر کرنے سے افضل۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ ذکر بتایا۔ اس کی کئی سندیں ہیں، لیکن میری تحقیق میں یہ ثابت ہے، حسن روایت ہے یہ، جی سند اس کی حسن ہے۔ خصوصاً تریح جرجان ایک کتاب ہے حمزہ سہمی کی، تریح جرجان، اس کے اندر جو سند ہے نا وہ سند صحیح ہے، اور محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیاح کے اندر اس پر بحث کی ہے، اور تریح جرجان والی جو روایت ہے نا اس کی سند کو انہوں نے بھی حسن قرار دیا ہے۔ تو لہذا یہ حسن ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اور یہ صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ سنن ترمذی وغیرہ کے اندر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ جو ہے نا وہ بھی ہے، لیکن ابو داؤد میں بھی 1500 نمبر پر موجود ہے۔ تو جو سعد بن ابی وقاص والی ہے اس کے سارے الفاظ یہ تو نہیں ہیں، لیکن ملتے جلتے کہہ لیں، اور اس کی سند کو بھی اہل علم و فضل نے حسن کا، ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے بھی حسن کا نتائج الافکار کے اندر۔ تو لہذا یہ جو ہے نا یہ ثابت ہے، بڑی فضیلت والا یہ ذکر ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہاں یہ بھی یاد رکھے کہ علامہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد کے اندر ابو امامہ رضی اللہ عنہ والی روایت نقل کی ہے، اور انہوں نے یہ روایت نقل کر کے ابو امامہ والی، تو پھر انہوں نے اس کے اوپر یہ 16870 نمبر پر مجمع الزوائد کے اندر تو فرماتے ہیں کہ رواہ الطبرانی من طریقین و اسناد احدہما حسن، کہ امام طبرانی نے 2 سندوں سے اس کو بیان کیا اور ان میں سے ایک سند حسن ہے، تو لہذا یہ ثابت ہے جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی آپ نے پوچھا ہے ربی اغفر لی اور استغفر اللہ، ان دونوں میں سے افضل ذکر کون سا ہے؟ بھائی یہ ربی اغفر لی یہ تو ایک مستقل یعنی ایک دعا ہے نا، کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدوں کے درمیان پڑھنے کی تعلیم دی ہے، کہ 2 سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی پڑھنا، یہ صحیح سند کے ساتھ سنن نبی داؤد میں 874 نمبر حدیث ہے، یہ ثابت ہے۔ اچھا، اور استغفر اللہ یہ صرف استغفر اللہ نہیں، مستقل مکمل ذکر کریں نا پھر آپ، ابو داؤد کے اندر ہی 1517 نمبر پر، اور اس کے علاوہ کئی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ جو بندہ یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا ہو۔ یہ اس قدر زیادہ فضیلت والا یہ ذکر ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔